ماں کے پیٹ کو اس کے اعضاء کے کامل ہونے کا ایک مرحلہ بنایا ہے، تو اسی طرح تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ نے اس دنیا کے پیٹ میں اس انسان کو بھیجا ہے، اور یہاں صفات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے جو اندھا آ جائے اس کو کوئی آنکھیں نہیں دے سکتا، کوئی بہرا پیدا ہو اس کو کوئی سنوائی کی طاقت نہیں دے سکتا، کوئی بغیر ہاتھ پاؤں کا آئے تو کوئی اعضاء اس کو دے نہیں سکتا۔ ایسے ہی اگر بغیر ایمان اور اعمال اور سرمایے کے یہ انسان جائے گا آخرت میں تو اللہ کی ذات کو دیکھ کر ایمان لے آئے گا، لیکن ایمان بالغیب ہے، وہ ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا ایک سفر ہے اور انسان اس میں ایک مسافر ہے، اور یہ دنیا سرائے ہے، گزرگاہ ہے۔ اللہ بھی قرآن میں فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس کو وطن بنا کر حقیقی سمجھ کے مت رہنا، بلکہ ایسے رہنا جیسے مسافر ہے۔ وہ انسان تو دھوکے میں ہے جو اس دنیا کو جو ہے اپنا وطن سمجھ لے۔ جس دنیا کو اللہ نے فنا کرنے کے لیے پیدا کیا، یہ انسان اس کو دنیا کو بنانے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائے۔ یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ نے دیا ہے۔ زندگی ناپائیدار ہے اور موت یقینی ہے، اور موت انسان کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ موت تو ایک دھوکے والی اور امتحان والی مشقت والی زندگی سے ایک حقیقی زندگی کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے، کہ جو دنیا میں آئے وہ یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہاں سے کوئی اٹھ کر کہیں نہیں گیا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی معرفت والا کلمہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ تو پوچھا تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت کا نشہ یہ انسان کو ایسا بے وقوف بنا دیتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں لگتا۔ جیسے نشے میں آدمی ہو تو اس کی باتیں جو ہیں وہ تو غیر معتبر ہیں، تو کہنے لگا انا احیی و امیت، لو یہ کیا بات ہے، زندگی دے دینا اور موت جو ہے طاری کر دینا، یہ تو میرے بس کی بات بھی ہے۔ نشے میں تھا، بے وقوف تھا، اور اس نے کیا کیا کہ ایک ظلم کی داستان لکھ دی کہ وہ آدمی جو قید خانے میں تھا اور ظلماً اس کو قید کیا گیا تھا اور وہ جرموں سے پاک تھا۔ اب اس کا حق تو یہ ہے کہ اس کو جیل خانے سے باہر نکال دیا جائے، اس کو اپنے معمول کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، لیکن یہ طاقت کا نشہ بہت برا نشہ ہے اور آدمی کو ظلم پر آمادہ کرتا۔ کہ اس کی گردن اڑا دو، اس کو قتل کروا دیا۔ اور جو مجرم تھا، جس نے ایسے جرائم کیے ہوئے تھے کہ جس کے بارے میں فیصلہ کہ اس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہے، پھانسی کا فیصلہ، قتل کا فیصلہ، کہ اس کو آزادی دو، اور اس لیے اپنی بے وقوفی پر اترانے لگا کہ دیکھو جس کے لیے موت تھی میں نے اس کو زندگی دے دی، اور جس کے لیے زندگی تھی میں نے اس کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نشے میں اتنا دھت ہے کہ یہ تو کسی کو سمجھتا ہی نہیں، تو پھر ایسے کے سر پر ہتھوڑا مارنا۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تمہارے بس کی کوئی بات ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ۔ چاروں شانے چت ہو گیا اور ہکا بکا اور لاجواب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، سورج کو نکالنا، غروب کرنا اور یہ دن رات میری کتنی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ کتنے بڑے پیمانے پر میں روشنی کرتا ہوں اور کتنے بڑے پیمانے پر میں اندھیرا کرتا ہوں، اور اس رات کو آسمانوں کو، فضاؤں کو ستاروں کی جگمگاہٹ سے مزین کرتا ہوں، اور چاند کی چاندنی سے میں جو ہے مزین کرتا ہوں ان فضاؤں کو۔ کتنی بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ سورج کو ڈبو کر اگر حکم دے دیں سورج نکلنا نہیں تو سارے انسان، ساری فوجیں، سارے انجینئر، سارے ڈاکٹر، سارے تاجر اور جنات مل کر سارے فرشتے بھی مل جائیں، اللہ کے حکم کے بغیر سورج کو نکال سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ پوچھ رہے ہیں کوئی ہے الہ؟ پھر کس طرف جاتے ہو؟ کس سے دل لگاتے ہو؟ لا الہ الا اللہ، یہ سب کچھ کرنے والی ذات اکیلی تنہا اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سورج کو دوپہر کو تمہارے سروں پر کھڑا کر دیں تو تمہاری طاقت ہے کہ سورج کو سرکا سکو، اور وہ آگ برسائے تم پر اور جل کر بھسم ہو جاؤ؟ اللہ سورج کو روک دیں اس کو سرکا نہیں سکتے، اور اللہ غروب کر کے نہ نکالیں تو تم لا نہیں سکتے۔ وہ اللہ ہے جو روزانہ تمہارے لیے سورج کو نکالتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دلیل دی کہ موت اور زندگی کو تو تم سمجھے ہی نہیں، ایک مجرم کو تم نے جو ہے آزادی دے دی اور ایک شریف آدمی کو تم نے ظلم کر کے قتل کرا دیا، تو سورج کے بارے میں دکھاؤ۔ روایات میں آتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم نے، میرے نبی، میرے خلیل نے میری الوہیت اور جو ہے قدرت کی ایک جو نشانی بیان کی، فرمایا قیامت جب تک قائم نہیں کروں گا کہ میں مغرب سے سورج نکال کر نہ دکھاؤں۔ اس لیے کہتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور کیونکہ ایمان بالغیب ہے، اللہ کے کلام کو سچا مان کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر آپ کی بات پر ایمان لانا، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ کے دین کی طرف رجوع کر لے، اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں اور دنیا کا یہ جو عالم ہے نظام یہ آنکھوں سے غائب ہو جائے اور آنکھیں پتھرا جائیں اور آخرت کا نظام سامنے آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند۔ انسان کی توبہ قبول کی جاتی رہتی ہے جب تک کہ اس کی روح نرخرے میں نہ پہنچ جائے اور فرشتے اس کو نظر نہ آ جائیں۔ تو اسی طرح جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور سب سے پہلے اس سورج کے جو ہے نہ نکلنے کا، وہ رات لمبی ہوگی 3 راتوں کے برابر، اور سب سے پہلے جو احساس ہوگا تہجد پڑھنے والے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کی بات کرنے والے اور اپنی رات کو قیمتی بنانے والے، ان کو احساس ہوگا۔ یہ غفلت میں پڑے ہوئے جو ساری رات غفلت میں پڑے ہوں اور پھر تہجد کے وقت سوتے ہوں، فجر کی نماز بھی نہیں، سورج ان کو اٹھاتا ہو، ان کو تو پتہ ہی نہیں لگے گا کیا ہوا۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہماری تہجد، ہمارے اوظاف اور وظائف سارے پورے ہو گئے اور پھر سورج نہیں نکل رہا۔ سب سے پہلے ان کو احساس ہوگا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مسافر خانہ بنایا ہے اور انسان کو مسافر بنا کر تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، ایسے رہو دنیا میں جیسے ایک اجنبی پردیسی پردیس میں جاتا ہے کسی کام کے لیے، اس کی منزل، اس کا ٹھکانہ، اس کا گھر، اس کے اہل و عیال وہ اس کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہا جائے تو آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا اور دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا گیا اور ایک قاعدہ مقرر کر دیا گیا کہ قد افلح من زکاہا، جو اپنے آپ کو بنا کر آئے گا، صفات پوری کر کے لائے گا، سرمایہ لے کر آئے گا، اس کے لیے جنت ہے، اور جو غفلت میں پڑا ہوگا اور تیاری کر کے نہیں آئے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ جنت سے اتارا گیا اور جنت کی طرف دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اس کے لیے یہ تھوڑی سی زندگی بطور امانت کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ زندگی ایک سفر ہے اور زندگی کی امانت سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اسی تھوڑے سے وقت میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی دے دی کہ اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ عقل مند ہوں یا بے وقوفوں کی صف میں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی بتلا دیا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو کر رہتی ہے۔ دوسری چیزوں سے بھی محبت کرنی ہے، ماں باپ کی محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے۔ ایک موقع پر ایک عرب سردار آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں یا بچوں میں سے کوئی بچہ آیا، آپ نے اس کو گود میں لیا اور چوما، تو وہ سردار تھا، کہنے لگا کہ آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ تو اللہ نے ایک رحمت اور محبت دل میں رکھی ہے۔ اس محبت کے تقاضے پر کہا ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے، ہوتے ہیں بعض قومیں ایسی کہ بھئی لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے کو گود میں نہیں اٹھاتے، چومتے نہیں ہیں، یہ ایک رواج اور ان کی غیرت ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ وہ اسی پر فخر کریں، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے، میں سردار ہوں، بچے کو گود میں اٹھاؤں چوموں؟ کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر تم سے اللہ نے چھین لی ہے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بطور امانت کے دی ہے، اور زندگی ایک سفر ہے، اور دنیا مسافر خانہ ہے، اور مسافر خانہ وطن نہیں ہوتا۔ اس لیے عقل مندی کی نشانی کیا بتائی؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ وقت تو بہت تھوڑا سا وقت ہے، امانت ہے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اور جنت کی نعمتیں انمول نعمتیں ہیں، اس کا کوئی بدل نہیں، اور اللہ کی رضا تو جنت سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محتاط، وسائل کم ہوں، مسائل زیادہ ہوں، وقت کم ہے، تیاری زیادہ کرنی ہے، سب سے زیادہ محتاط اور سب سے زیادہ عقل مندی کے ساتھ زندگی گزارنے والا کون ہے؟ ایک بڑا عجیب سوال تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت اور اکثرہم استعداد لما بعد الموت، جو موت کو ہمیشہ سامنے رکھے کہ بھئی میں نے تو جانا ہے۔ جس کے ایک مسافر گاڑی آنے والی ہے، جہاز روانہ ہونے والا ہے اور اپنے گھر میں تیاری کر رہا ہے، تو وہ تو وہاں چلو بھائی کھانا لاؤ اور بستر لاؤ، میں سو جاؤں، میں آرام کر لوں، ان چیزوں میں نہیں لگتا۔ وہ تو دیکھتا ہے وقت بہت کم ہے، میں کیسے گاڑی کو پالوں، میں کیسے ایئرپورٹ پہنچ جاؤں، میں کیسے بس اسٹاپ پر پہنچ جاؤں تاکہ اپنے سفر پہ۔ تو اسی طرح عقل مندی کی نشانی یہ بتائی کہ موت کی سواری آنے والی ہے اور آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے، وہ ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والا اور سب سے زیادہ موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا، اس کے لیے تھوڑی سی یہ زندگی ہے، اور اس کے سرمایے کے لیے اللہ نے اسباب سب کو برابر دیے۔ اگر دنیاوی مال و دولت کو دیکھا جائے، دنیاوی عہدوں کو دیکھا جائے، دنیاوی مادی شکلوں کو اور اسباب کو دیکھا جائے تو کسی کے پاس زیادہ ہیں، کسی کے پاس کم ہیں۔ تو کیونکہ ان پر کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار نہیں ہے، یہ تو ایک انتظام ہے کہ جس کو چلانا ہے۔ سب بادشاہ بن جائیں تو نظام کیسے چلے گا؟ کوئی بادشاہ نہ ہو، افراتفری کی زندگی ہو تو کیسے زندگی سکون سے گزرے گی؟ کہ بنی اسرائیل ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو تتر بتر کیا، پریشان حال کافی عرصہ رہے، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یہ غیر مرتب اور غیر نظام والی زندگی، پریشان ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے۔ تو یہ ایک نظام، ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرات انبیاء کرام اسی لیے آ کر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر اللہ کی پہچان کرواتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے کہ اصل ذات اللہ کے هو الاول، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کی ابتدا نہیں، هو الآخر، سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔
آج جو دنیا میں یہ آج سے 50 سال 100 سال آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے 100 سال پہلے تک 50 سال پہلے تک یہ جو ابھی چلے گئے، یہ جو پہلے یہاں تھے چلے گئے، اور جو اب موجود ہیں یہ بھی آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے۔ تو بھائیو دوستو، یہ زندگی ایک بہت مختصر ہے لیکن بہت اہم اور قیمتی ہے، بہت اہم اور قیمتی ہے۔ اسی زندگی پر دار و مدار ہے دنیا کی زندگی کے بننے کا بھی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے بننے کا بھی۔ اور آخرت کی زندگی کی اللہ کی ذات پر ایمان، کتنے قصے ایسے ہیں کہ ایمان لائے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، جنگ میں شریک ہوئے اور شہادت نصیب ہو گئی۔ تو اس ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب مسلمان لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایسے انسان ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ کلمہ اتنا اونچا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ جب بھی انسانیت اللہ کے اتارے ہوئے دین اور احکام اور ہدایت سے پھری اور باغی بنے یا کفر میں مبتلا ہو گئے تو اللہ نے ان کو اس کفر سے نکالنے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ اللہ تعالیٰ تو اندھیروں سے اور گمراہی سے اور جہالت سے نادانی سے روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، ایک درستگی کی طرف جو ہے اللہ نکالتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ تو جیسے عرض کیا جا رہا ہے کہ مختصر سی زندگی ہے، اللہ ہمیں اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند سانس بھی ہیں تو یہ بہت قیمتی ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، کہ موت کا وقت بس یہ اعمال کا کمائی کے وقت کے ختم ہونے کا نام ہے، اور سب کچھ ہم نے دیا ہے۔ تمہارے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک کی نعمتیں، یہ اعضاء اور صلاحیتیں کسی کو نہیں دی، اور تمہیں عقل سے نوازا، اور روح یہ اللہ کا امر ہے۔ تو جو کچھ ہم نے دیا ہے آخرت کے سرمایے کے لیے اور آخرت کو بنانے کے لیے، موت کے آنے سے پہلے کچھ خرچ کر کے تیاری کر لو، اللہ کے لیے خرچ کرو، اور جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ کہتے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ یہ نیکی ایسی ہے جیسے کہ دانہ، کہ دانے کو زمین میں ڈالا جاتا ہے، گندم کا ایک دانہ ڈالا تو اس سے 7 بالیاں نکلی، 7 شاخیں جو ہے اوپر کی طرف آئیں، اور ہر شاخ پر ایک بالی ہے، اور ہر بالی میں اللہ نے جو ہے 100 دانے جو ہے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور کیسے وہ پردے میں، تو ایک دانے سے کتنے دانے اللہ نے بنائے عطا کیے ہیں؟ 700 دانے۔ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ تو اسی طرح یہ نیکی اللہ اس کے اجر کو بڑھاتے ہیں، آخرت کا سرمایہ یہ جو ہے یہ نیک اعمال ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، نہ تمہارے مال اسباب اور عہدوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو، دل کی یہ نیت، ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے، اللہ کی ذات پر یقین یہ سب سے بڑا سہارا ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ جیسے مجھ پر یقین رکھے گا، گمان کرے گا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اس لیے ایمان والا کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، ایمان والا کبھی جو ہے ناکام نہیں ہو سکتا، اس کو یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں اور اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اصل اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ بھوک آئی ہے، ایمان ایسا ہو کہ بھوک میں اللہ کا حکم کیا ہے، کھانے کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ بھوک کے وقت میں اللہ کے امر کا پورا ہو جانا یہ کامیابی ہے۔
پیاس، ہاں کھانا مل گیا تو کھانا بھی ایمان کی بنیاد پر کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کلو وشربو، اس کا کھانا یہ بھی عبادت ہے، اس کا پانی پینا یہ بھی عبادت ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری تو عبادات اور میری ساری قربانیاں اور میری تو زندگی اور میری تو موت سب کس کے لیے ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں اور بتائی ہیں، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندگی میری لمبی کر جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہو، یعنی تیری ذات پر ایمان، تیری محبت اور عشق اور تیرے آپ کی اطاعت میں زندگی گزرے، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک یہ زندگی نیکیاں اور اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کا قرب ہونے کا ذریعہ ہے، اے اللہ مجھے زندہ رکھ۔ وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے اس وقت وفات دے دے، کیونکہ اصل اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ تو اس دنیا کے مسافر خانے میں جیسے مسافر سفر میں جاتا ہے اور کوئی سودا سلف یا کسی کام کے لیے جاتا ہے، اس کو پورا کر کے پھر اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے، تو آدم علیہ السلام جنت سے آئے، یہ انسان عالم ارواح سے اللہ کی طرف سے آیا، اس دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آیا اور آخرت کی طرف انہیں لوٹنا ہے۔ تو جیسے ماں کا پیٹ انسانی اعضاء کے پورا ہونے کی ایک جگہ ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، تو یہ دنیا کا جو پیٹ ہے یہ ایمان اور صفات اور اعمال بنانے کی جگہ ہے بس۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ نے بنائی ہے، اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ مال تو ایک مخلوق ہے اور مخلوق بے جان ہے۔ فرمایا ہم سمجھتے ہیں کہ اسباب زیادہ ہو گئے، وسائل زیادہ ہو گئے تو راحت ملے گی۔ آج دنیا والوں کے پاس کتنے وسائل ہیں، لیکن اللہ کی پناہ آج دنیا جتنی پریشان ہے شاید اس سے پہلے کبھی پریشان ہو، کیونکہ ہر سبب یہ ایک مخلوق ہے اور اندھا اور بے جان ہے۔ ایک گھر میں ایک اندھا ہو تو پورے گھر والوں کے لیے مسئلہ ہے، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کو لے جانا، اس کے باقی کام کرنا بیچارے کو نظر نہیں آتا۔ تو دو اندھے ہوں تو دوسرے اندھے سے مسائل کم نہیں ہوں گے، چلو جی ایک اندھا اور آ گیا کام کرنے والا، بلکہ مسائل زیادہ ہو گئے۔ 10 اندھے ہوں تو مسائل زیادہ ہو گئے۔ اسی طرح یہ وسائل یہ مخلوق ہیں، بے جان ہیں، ان وسائل کے زیادہ ہونے سے تو مسائل ہمارے بڑھیں، اور مسائل کس سے حل ہوں گے؟ وہ اللہ کے ساتھ ہونے سے، کیونکہ مسائل کو حل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیشہ کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنے خزانوں سے دینے کے لیے، لامحدود خزانوں سے دینے کے لیے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ دنیا کا برتن ہی چھوٹا سا ہے، تو ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہر چیز کے خزانے۔ اگر سردی زیادہ ہو جائے ان ساری کائنات جم کر برف بن جائے، گرمی زیادہ ہو جائے تو جل کر خاک ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، بھرے ہوئے ہیں خزانے، اور دنیا میں ہم جس دنیا کے پیمانے کے بقدر ہم اتارتے ہیں، تو اس قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی ہے، اور اللہ اتنے مہربان ہیں کہ اللہ کا راضی کرنا یہ سب سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام کا قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ سے، ایک جہاد سے، ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے، کچھ قیدی بھی ساتھ تھے۔ ایک جگہ صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں ٹھہرے، حضور بھی ساتھ ہیں، تو دیکھا قیدیوں میں ایک پریشان حال عورت ہے جو پریشانی میں پھر رہی ہے دائیں بائیں۔ اتنے میں اس کو کسی صحابی کے پاس یا کہیں پر ایک بچہ نظر آیا دودھ پیتا، تو وہ اس کی طرف لپک کر گئی اور بچے کو لے لیا اور ایک طرف جا کر دودھ پلانے لگی۔ یہ سارا منظر یہ بتا رہا تھا کہ یہ ماں ہے اور جنگ اور قیدی ہونے کی وجہ سے
یہ بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا اور اس بچے کے لیے کتنی پریشان تھی، اور جب بچہ اس کو ملا تو کیسے سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر بچے پر فدا اور اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین سوال پوچھا صحابہ سے، اور کیا پوچھا؟ اطارحۃ هذه ولدها فی النار، اے میرے صحابہ، یہ ماں جو بچے کو اتنی بے چین تھی بچے کے لیے اور بچے کے ملنے پر کیسے محبت سے دودھ پلا رہی ہے، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کتنا زبردست سوال ہے۔ اطارحۃ هذه ولدها فی النار، صحابہ حیرانگی سے، تعجب سے، اے اللہ کے رسول، یہ ماں یہ تو آگ کی آنچ کو اپنے بچے کے لیے برداشت نہیں کر سکتی، جائے کہ اس کو آگ میں ڈال دے۔ فرمایا تو سن لو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا روایت ہے یا کیا ہے۔ وہ تو اللہ کے ہاں جو رحمت ہے اس کے 100 حصے اللہ نے کیے، اور ایک حصے کو دنیا میں اتار کر سارے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، محبت سے جو نظام چل رہا ہے اس کو تقسیم کر دیا، اور 99 حصے اللہ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں، اور 99 حصوں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت میں نوازیں گے۔ ہاں، اس لیے جو ہے اللہ نے دین بھی رحمت والا دیا، اور انبیاء بھی اپنی قوموں کے ساتھ شفیق تھے، اور اللہ نے ہمیں نبی بھی رحمت للعالمین عطا فرمایا، اور قرآن بھی اللہ نے رحمت اتارا۔ تو یہ دنیا کی زندگی، جیسے شروع میں عرض کیا گیا کہ یہ انسان اس دنیا میں مسافر ہے، اور یہ مسافر خانہ ہے، اور آخرت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ تھوڑا سا وقت دیا ہے، اور تیاری کے اسباب سب کو برابر دیے، کیونکہ یہ بادشاہتیں اور یہ وزارتیں اور دنیا کی ذمہ داریں، جائیدادیں، یہ کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے۔ کامیابی کا دار و مدار دل کے یقین کے ٹھیک ہونے اور اعضاء کے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہونے کا نام ہے۔ وہ اعضاء سب کو اللہ نے برابر دیے، وہ اعضاء سب کو برابر دیے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام جب قومیں دین سے ہٹتی تھی، نافرمانی کی طرف جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو اس اپنی معرفت کا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ دے کر اپنی قوموں کی طرف، ان کی قوموں کی طرف بھیجتے تھے، اور پھر اللہ علم اتارتے تھے کہ اس کلمے سے اللہ کی معرفت، اور جیسے کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اللہ کو پہچان لے تو وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرے گا، کہ مجھے عدم سے وجود دینے والے، میرے جسم کی ساری صلاحیتوں کو جہاں عطا کرنے والے اور کمال تک پہنچانے والے اور ساری کائنات کو میری خدمت میں لگانے والے، یہ کون ہے؟ اکیلے اللہ ہیں۔ انسان کو تو اب اس کے دل کی دھڑکنوں کا کیا حال ہے، اس کے پھیپھڑے کیا کام کر رہے ہیں، اس کے جگر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گردے کیسے صفائی کر رہے ہیں، اس کے مثانے میں کیا ہے، عقل کو، دماغ کی رگوں میں جو خون جاری ہے، انسان کو تو پتہ نہیں۔ یہ اکیلے تنہا اللہ نظام۔ 7 ارب انسان، کتنے ارب انسان ہیں اور کتنی مخلوق ہے، کتنی مخلوق ہے۔ ہاں، کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھی ہے اور عصر کی نماز، یہ 2 نمازیں بڑی قیمتی نماز ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے وہ نمازیں کہ جن کی گواہی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم سے صادر ہونے والا عمل ایسا قیمتی ہے کہ باوجود اللہ جانتے ہیں اور اللہ بھولتے نہیں، اللہ کا علم کامل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ کتنا بڑا اہتمام کیا گیا۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں بھئی تم نے اعمال کیے، اپنے اعمال، جیسے انسان جو کاروبار کرتا ہے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ حساب خود رکھتا ہے، لیکن انسان تو بھول جانے والا ہے، کل کی چیزیں انسان کو یاد نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے نظام چلایا ہے، اگر 7 ارب انسان ہے تو 28 ارب اللہ نے فرشتے ان کے اعمال کے لکھنے کے لیے مقرر کیے ہیں۔ 14 ارب جو ہیں فرشتے عصر سے لے کر فجر تک، اور 14 ارب فرشتے فجر سے لے کر عصر تک اس کے اعمال کو کتنا بڑا، یعنی یہ دیکھیں کہ انسان کا ہر دیکھنا، انسان کا ہر بول، انسان کا ہر بات کو سننا،
اور اس کی ہر سوچ اور ہاتھ کی ہر حرکت اور پاؤں کا ہر قدم اٹھنا، یہ سارے اس کے اعمال ہیں، اور اس عمل اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے اس کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ ہے، اس کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ کہ یہ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ ترازو کا وہ پلڑا جس میں ساتوں زمین اور آسمان آ سکتے ہیں، اجر سے یہ سبحان اللہ اس کا بھر دے گا۔ یہ سبحان اللہ تملأ المیزان، الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، اس کا الحمدللہ کہنا یہ زمین اور آسمان کی فضاؤں کو اجر سے بھر دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سنا کہ ایک ایمان والا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس تخت کو دیکھ کر، اب ایمان کی نشانی کیا ہے کہ بجائے یہ کہ وہ اس تخت سے حیران، یہ کیسا تخت ہے اور یہ کیسے ہوا اڑا کر لے جا رہی ہے، واہ سلیمان آپ کی بادشاہت کیسی ہے، ان سب کی تعریف کے بجائے ایمان والا تو اللہ تک پہنچتا ہے اور اس نے کہا سبحان اللہ، کیا پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات کہ جس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ جو ہے یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ اس لیے ایمان والا کھانا کھائے گا تو کہے گا الحمدللہ الذی اطعمنا، ایمان والا پانی پیے گا تو کہے گا الحمدللہ الذی کسانا، ایمان والا کپڑے پہنے گا تو کہے گا الحمدللہ الذی کسانی۔ کہ یہ سب نعمتیں دینے والی ذات کون سی ہے؟ اور اللہ کتنے مہربان ہیں، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرو گے اللہ ان نعمتوں کو بڑھا دیں گی۔ اللہ بڑے قدردان ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان اس کے دل میں برائی کا ارادہ ہو اور وہ کہے نہیں بھائی یہ برائی تو اللہ کی نافرمانی ہے، میں اپنے کریم رب کی نافرمانی کیسے کروں، اللہ کے ڈر سے وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو گناہ کو چھوڑنا یہ بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھا جاتا ہے۔ اور نیکی کا من ہم بحسنۃ، نیکی کا ارادہ خود ایک نیکی ہے، وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس نیکی کو کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں اخلاص کے بقدر 10 گنا بدلہ 10 نیکیوں سے جو ہے بات شروع ہوتی ہے، اور اللہ لاکھوں اور کروڑوں گنا اس کو جو ہے اس کی نیکی کو جو ہے بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں جتنا چاہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور یہاں اعمال بہت کم ہیں، اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی، اور آخرت کی نعمتیں جنت کی ایک بالش زمین، دنیا کے سارے سونے چاندی ہیرے جواہرات اور دنیا کی ساری معدنیات اور سارا پٹرول اور ساری گیس اور سارے اس کے خزانے، یہ جو ہے ایک بالش زمین کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت اور اپنی رضا کو یا انسان کے ایمان اور اعمال کے بدلے میں، اس لیے انسان کا ہر عمل بہت قیمتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ جیسے جسموں کے رب ہیں، جسم مٹی سے بنا ہے تو کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کیسے بے رنگ بے ذائقہ اور بے بو جو ہے زمین سے کیسے کیسے اناج، کیسے کیسے غلے، کیسے کیسے پھل اور کیسے کیسے جو ہے وہ پھول اور خوشبوئیں اللہ نکالتے ہیں، اور پھر انسان کے لیے زمینوں سے اگنے والی سبزیاں اور غلے، اور پھر یہ جانوروں میں یہ دودھ اور جانوروں کا یہ گوشت اور سمندر کی یہ مچھلیاں، کیا اللہ نے اس کے نخرے برداشت کرنے کے لیے کتنی قسم کے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے رزق عطا فرمایا ہے، کس لیے؟ تاکہ اس کا یہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے اللہ کے امر کو پورا کرنا یہ ہے کامیابی۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سمیہ، حضرت عمار، یاسر، یہ جتنے بھی مکے والے تھے، یہ جب ایمان لائے، اور ایمان اللہ کو پہچاننا یہ اتنی بڑی روشنی، اتنی بڑی دولت تھی
کہ ان کو اپنا جہاں پچھلی اس سے ایمان لانے سے پہلے گمراہی پر ہونا، اس پر اس کو افسوس، اور جو لوگ گمراہی میں ہیں ان کی گمراہی پر ترس اور ان کی گمراہی پر جو ہے غم ان کے دل میں ان کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ پتہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پاگل پن اور نادانی کی وجہ سے ہمیں پیٹیں گے، تو اس کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ جہنم میں جائیں، صحابہ کو یہ برداشت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے مقابلے میں فرعون، کتنے آل فرعون میں سے ایسے لوگ تھے جو ایمان لائے اور ایمان کو چھپایا تاکہ فرعون کی سزاؤں سے بچ جائیں۔ وہ آدمی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اے موسیٰ، کل تمہارے مکہ مارنے سے ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، بادشاہ فرعون تک یہ بات پہنچ چکی ہے اور تمہارے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، تو وہ ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ جو آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی تھی، کب تک ایمان کو چھپایا ہوا تھا؟ لیکن ان کا ایمان تو ظاہر ہو گیا، کیونکہ ایمان ایک عشق اور خوشبو ہے کہ عشق اور مشق چھپ جو ہے وہ چھپتے نہیں ہیں۔ لیکن صحابہ کرام جو ایمان لاتا تھا فوراً اس کے دل میں وہ درد اور غم کہ فوراً ایمان کی دعوت شروع کرتا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسانیت فطرت سے ہٹی، اللہ کے دین سے ہٹی، نقصان میں گئی، تو جیسے جسمانی غذا کے لیے اللہ زمین سے غلے اگاتے ہیں اور تازہ تازہ اناج اور پھل اور پھول انسان کو عطا کرتے ہیں، اسی طرح روحانی غذاؤں کے لیے اللہ وحی بھیجتے تھے، اور وہی جن ہستیوں پر آتی تھی وہ انبیاء تھے، اور آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء آئے۔ جسے غلے اگ رہے ہیں اور غذائیں اور اناج پیدا ہو رہا ہے، تو حضرات انبیاء کرام روح کے غذا اللہ کے دین اور اللہ کے اوامر کی صورت میں ان پر وحی نازل ہوتی اور قوموں کو بتلاتے تھے۔ اور کیسے ہمدرد اور خیرخواہ، اے میری قوم، اس کلمے کو لے کر تمہارے دلوں سے گمراہی کی سیاہیاں نکال کر اور تمہیں گمراہی کی دلدلوں اور ناکامی سے نکال کر ساری صلاحیتیں لگا دوں گا، ساری عمر خرچ کر دوں گا، اور تمہیں علم عطا کروں گا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اور تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کیونکہ اس کا اجر تم دے ہی نہیں سکتے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، اس کا اجر تو کون دے گا؟ اللہ دیں گے۔ اور یہی ایمان والوں کی صفت ہے کہ ایمان والے سب کچھ دوسروں کے لیے لگاتے۔ بے ایمان ہوگا کہے گا دیکھا وہ تو تھوڑا سا احسان نہیں کرے گا کہ احسان جتلائے گا، اور ایمان والے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ہاں، نیکی کرنا اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ تختی لگوا دینا کہ یہ میں نے کنواں کھدوایا ہے اور میں نے نلکا لگوایا ہے اور میں نے یہ سرائے بنوایا ہے اور میں نے یہ کیا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، ایسا کرنا کہ کسی کو پتہ نہ لگے، ہم تو یہ کام اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں کہ کیا انما نطعمکم لوجہ اللہ، او بھوکو، او مسکینوں، او مسافروں، ہم تم کو جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء، اس کا کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتے، کیونکہ اس کا بدلہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ ہی اپنے رحمت سے اور آخرت کی نعمتوں کے بعد جن صورت میں دیں گے۔ اور تم کلمہ شکر کہہ دو اور یہ کہہ دو تمہارا شکریہ۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اس بات کا انتظار نہ کرو کہ وہ کہے جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات کی، اس کو بھی دل سے نکال دیں۔ ورنہ آدمی کی بھائی میں نے بات کی ہے اور بڑے غور سے سنی ہے، کوئی یہ تو کہہ دے کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھی بات کی، ہمیں اس کا انتظار نہ ہو، ہم اس کو نہ چاہیں۔ جس اللہ کے لیے ہم نے بات کی اور جس اللہ کے لیے ہم نے اس کو جو ہے اس کو اس کی رہبری کی، وہ اللہ خوب جانتا ہے، وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ ایک جگہ جنگ کے بعد مال غنیمت جمع ہو رہا تھا اور محلات سے ریشمی جوڑے اور محلات سے ہیرے جواہرات اور محلات سے کھانے پینے کا ڈھیر لگ رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ ایک تھیلی لایا، وہ کسرا فارس کی وہ تھیلی تھی، اور اس میں وہ جواہر اور جو ہے یاقوت اور موتی تھے جو اس نے اپنے خاص وقت کے لیے رکھے ہوئے تھے، لیکن وقت نے اس کو مہلت نہیں دی۔
اس نے یہ رکھے ہوئے تھے کہ کبھی بھی، کیونکہ روم اور فارس کی لڑائی چلتی رہتی تھی، یہ لوگ اپنے آپ کو بہت مہذب کہتے تھے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے انسانی خونوں کو کتنا بہایا، انسانی خونوں کو کتنا بہایا انہوں نے، کہ فارس کا بس چلتا تو روم کی بستیوں کو اجاڑ دیتے، آدمیوں کو مارتے تھے، قسمیں کھاتے تھے کہ جب تک جو ہے یہ خون کی ندی نہیں بہیں گی میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور روم کا بس چلتا تو فارس کو، تو مسلمان اللہ کا پیغام لے کر گئے، مسلمانوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم ایمان کی دولت لے کر آئے ہیں، اگر تم ایمان لے آؤ تم ہمارے بھائی ہو، اگر اس کو بھی فوری قبول نہیں کرتے تو ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، تم جزیہ ہمیں دو اور ہمارے ساتھ رہ کر ہماری زندگی دیکھو، اور اگر اس کو برداشت نہیں کرتے تو کفر پر مر رہے ہو، جہنم کی طرف جا رہے ہو، تو پھر ہمارا تمہارے ساتھ اعلان جنگ۔ تو غنیمت جمع ہو رہی تھی اور ایک آدمی منہ پر ڈھاٹا باندھے ہوئے ایک تھیلی لے کر آیا، جو کسرا فارس نے اپنے کہ اگر مجھے شکست ہو گئی اور ملک چھوڑ کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بھاگنا پڑا تو یہ ایسے ہیرے جواہرات ہیں جس سے میری پشتیں پل سکتی ہیں۔ اس نے اپنا نظام بنایا تھا، یہ تو انسان کی اپنی سوچ تھی، لیکن حکم کس کا چلتا ہے بھائی؟ جب صحابہ کرام ایسے اس سطح پر آ گئے کہ جو اللہ کی دی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں اس کو جو اس کا حق ہے اور جہاں خرچ کرنا ہے وہ خرچ کریں گے، پھر اللہ نے باطل والوں اور ظالموں کے ہاتھ میں، کبھی اللہ کی سنت ہے شروع سے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت دیں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، یہ لوگ رحمت والے، انسانیت پر شفیق، اللہ کا ان سے وعدہ ہے۔ تو بہرحال وہ تھیلی لے کر آیا، منہ پر ڈھاٹا باندھا ہوا تھا، جو نگران تھا اس نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہ یہ بادشاہ کی وہ تھیلی ہے جس میں سب سے قیمتی ہیرے جواہرات۔ کہا بھائی تم کون ہو جو اتنے امانت والے، اس تھیلی کو لے کر تمہیں محل سے ملی ہے، تم یہاں لے کر آئے ہو، تم ذرا اپنا چہرہ تو کھولو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جس اللہ کے لیے میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ مجھ سے، تم سے اور مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، اب کسی اور کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں۔ انما نطعمکم بوجہ اللہ، ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں۔ یطعمون، اللہ ذکر کر رہے ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور وہ جو یتیم اور مسکین اور قیدی کو کھانا کھلایا وہ کوئی قورمے نہیں تھے، وہ کوئی پلاؤں کی ڈشیں نہیں تھی، وہ کوئی زردے اور میٹھے اقسام نہیں تھے، وہ تو جو گھر میں سوکھی روٹی یا جو کوئی تیل اور جو کوئی پنیر تھا وہ کھلا، جو کچھ ان کے پاس تھا۔ اسی پر اللہ نے تعریف کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک دن یہ کہتے ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بارے میں شان نزول بتاتے ہیں، اور صحابہ کا عام معمول یہ تھا کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے، اور ان کا روزہ رکھنا کوئی ہماری طرح اتنی کہتے ہیں سحری کھانا کے ڈکاریں آتی رہیں، وہ تو بیچارے تھوڑے سے کھانے پر انہیں یہ سحری کھائی، اور افطار کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود تھا۔ تو آواز دستک ہوئی اور آواز لگی کہ مسکین ہیں، اللہ کے لیے دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا یہ جو کچھ رکھا ہوا ہے، ابھی روزہ افطار میں دیر ہے، یہ سب کچھ اس مسکین کو دے دو اور ہم پانی سے افطار کر لیں گے۔ یہ تھی صحابہ کی شان، کھجور ہوگی وہ کھا لیں گے۔ پھر دوسرا موقع آیا، پھر روزہ تھا یا دوسرا ہی دن تھا، پھر روزہ رکھا تھا، اور اسی طرح شام افطار کے لیے سامنے تھا، تو ایک یتیم آ کر، یتیم ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے لیے دے دو۔ حضرت علی نے پھر حضرت فاطمہ سے کہا کہ یہ سب جمع کرو اور اس کو دے دو۔ اور پھر تیسرے دن ایک قیدی آیا کہ قیدی میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، وہ دے دیا۔ تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر اتار دی، اور قیامت تک کے لیے کہ دیکھو جو تمہارے پاس کھانے ہیں اللہ کے لیے کھلاؤ، یتیم کو کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ اور قیدی کو کھلاؤ۔
ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے تھے، سب سے پہلے آپ اپنے گھروں سے کھانا منگواتے تھے یا آپ لے کر جاتے تھے، پھر صحابہ پر تقسیم کرتے تھے، صحابہ لے کر جاتے تھے، اپنے گھروں سے کھلاتے تھے اور جو کچھ گھر میں ہے وہ دیتے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے جب مہمان تھے، کہا بھئی یہ میرا مہمان کون لے جائے گا؟ وہ اپنے گھر لے گئے، اور جب گھر لے گئے گھر والوں سے کہا کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے رات گزارنے کے لیے اور جہاں کھانا پیش کرنے کے لیے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے بندے، نہ تمہارے لیے کھانا تھا، تم نے بھی رات یہ فاقے سے گزارنی تھی، نہ میرے لیے کھانا تھا، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے میں کچھ تیار کر رہی تھی اور یہ بھی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، مجھ سے کھانا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے جو ہے اللہ کے دین کے لیے لگانا، کہ ان بچوں کو بھوکا بہلا کر سلا دو اور کھانا جو ہے اس مہمان کے سامنے رکھ دو۔ لیکن مہمان بھی بڑے خوددار ہوتے تھے، اس زمانے میں میزبان ساتھ بیٹھتا تھا اور کھاتا تھا، وہ کھانا ہی اتنا کہ مشکل سے مہمان کا گزارا ہو، اور کیا ترکیب سوچی، بیوی سے کہا کہ تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے لیے سانس سے اس کو بڑھا دینا، یعنی بجھا دینا، اور وہ بجھ جائے گا اور میں منہ سے آواز کھانے کی نکالوں گا تاکہ مہمان کھانا۔ اب یہ عمل تو کتنا سادہ، کتنا آسان، لیکن یہ دیکھا جائے کہ جیسے اگر کسی کے پاس اربوں روپے ہوں اور اربوں روپے اس نے دے دیے تو اس نے جو سارا دیا، تو اسی طرح ان کے پاس جو کچھ تھا سارا، اللہ تو دیکھیں کتنے میں سے کتنا دیا، جو سامنے موجود ہے، یعنی کتنے میں سے کتنا دیا۔ تو کہتے ہیں وہ رات ایسے گزاری، میاں بیوی بھی بھوکے اور بچے بھی، ان کو بہلا کر سلا دیا، لیکن اللہ اکبر، آسمان پر اس کا ڈنکا بجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان کو لے کر آئے۔ حضور نے پہلے ہی سے مسکرا کر خوشخبری سنائی کہ تم نے رات کو اپنے مہمانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، آسمانوں پر اللہ نے فرشتوں پر اس سے فخر فرمایا۔ اللہ کو تمہارا یہ معاملہ اللہ کو پسند آ گیا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب وہ اپنا مال لے کر نکلے تو چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی وقت میں حضور کے سامنے عمر جو ہے ابو بکر سے بڑھ جائے، لیکن ابو بکر تھے اور عمر تھے۔ حالانکہ عمر کی کیا حیثیت تھی، حضور نے ان کے لیے دعا کی، اور حضور کا ارشاد تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر، جب جنت کی سیریں مجھے کرائی گئی تو میں نے ایک محل دیکھا سفید اور بہت خوبصورت، میں اس کے منظر سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ یہ لفتم من قریش، یہ قریش کے ایک جوان ہیں ان کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں یہ سمجھا میرے ہی لیے ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ میرے لیے؟ کہ نہیں، یہ تو آپ کے صحابی غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، آپ کے لیے تو اس سے افضل۔ اے عمر، اتنا مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ میرا دل چاہا کہ اس کو جا کر دیکھوں اندر سے، لیکن تمہاری غیرت مجھے یاد آئی، تو اس غیرت کی وجہ سے میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو عمر رونے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کے سامنے غیرت؟ تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ اسباب ہیں آخرت کے، کہ اعضاء کو، دل کے یقین کو درست کرنا اور جسم کے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں یہ حج کے، اور صحابہ اپنے اپنے علاقوں سے آ رہے ہیں، تو ایک ایسے صحابی جو بھوک کی وجہ سے نڈھال تھے وہ حضور کے پاس آئے، اور حضور سے جو ہے کھانے کا سوال نہیں کیا، بلکہ حضور سے ایک علمی سوال، حضور سے علم حاصل کرنے کی، اس حال میں بھی۔ لیکن وہ اتنے کمزور تھے کہ حضور کی طرف جب جھکے تو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، نیچے گر گئے، اور نیچے گرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھا صحابی کا حال، اور اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں۔ ایسے حال کو دیکھ کر حضور نے معاملے کو موقوف نہیں کیا،
اور ہاتھ اٹھا کر کھانوں کی بارش اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں سے جو ہے وہ دسترخوان اتار دیتے اور صحابہ کے گھر چیزوں سے بھر جاتے، لیکن پتہ تھا کہ اللہ کے دین کے لیے جتنی بھوک اور پیاس برداشت کریں گے یہ کروڑوں اور اربوں انسانوں کی قیامت کی بھوک اور پیاس اور گرمی سے بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ معاملہ تو قربانی کا ہے۔ اب جو ہی وہ صحابی گرے اور صحابہ ان کی طرف لپکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیٹ پر سے کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا ہٹایا تو پیٹ میں کوئی چیز ہے نہیں، جیسے کہہ دیتے ہیں کہ جی پیٹ کی کھال جو ہے وہ کمر کی ہڈیوں سے ملی ہوئی، ایک محاورہ ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول نے تو دیکھا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بھوک کا اندازہ کیسے ہوا؟ فرمایا کہ اس کی روح کے نکلتے ہی میں اللہ کا رسول دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جنت سے حوروں کو بھیجا اور وہ کھانے میں جب تو تشتوں میں کھانے کا جنت کے کھانے اور اس کو کھلا رہی ہیں کہ بس یہی اتنا ہی تھا اللہ کے لیے بھوک کو برداشت کرنا، اب مرنے کے بعد تو آخرت والا معاملہ شروع۔ تو بھائی اس لیے یہ زندگی کی جو امانت ہے، یہ وقت ہے، انسان مسافر ہے، اس میں آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے نبیوں کو جو ہے رہبری کے لیے بھیجا، حضرات انبیاء کرام پر علم اتارا اور انبیاء کرام نے قوموں کو اللہ کے دین پر چلایا، اور جب بھی دین وجود میں آیا اللہ نے باطل کو دنیا سے مٹایا اور کتنی قوموں کو ختم کر دیا، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے یہ پیغام اور دعوت لے کر آئے۔ ہاں، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور آپ نے بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت سے کام شروع کیا، لیکن آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اے اللہ قیامت تک آنے والے انسان ان کی رہبری رہنمائی اب کون کرے گا؟ تو اللہ نے آپ کی امت کو چنا، اس امت کو یہ شرافت اور کرامت بخشی اور اس امت کو یہ کام اجتماعی طور پر بھی دیا۔ فرمایا تم پوری کی پوری امت بہترین اور اللہ کی پسندیدہ امت ہو، اس لیے کہ تمہیں سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا، اور نفع رسانی کیا ہے؟ دعوت والا کام۔ دعوت کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی طرف بلانا اور اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو کرنے سے پہلے بچانا اور توبہ کروانا کہ تم بہترین امت ہو، اور ہر فرد کی بھی ذمہ داری۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ادھر تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے اس دعوت والی ذمہ داری، اے اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ اپنا پیغام پہنچانے میں رسول بنا کر بھیج دے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ کسی نے دوسرے کے لیے ایسی نہیں کی۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، لیکن قرآن کے پون صفحے میں اللہ نے اپنے احسانات گنوائے، اور اس امت کو اللہ نے امت ہوتے ہوئے دعوت والے کام کے لیے چنا، اور اللہ اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں کہ میرا احسان اور میری رحمت میرے بندوں اور ایمان والوں کو بتا دو کہ اے امت محمدیہ تمہارا کام بھی وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے صحابہ کی سیرت کو دیکھا جائے، ہر ایک دعوت دینے والا، اور بھائی اس کے بعد اللہ نے یہ نماز کی عبادت دی، کیونکہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کیا ہے کہ ہمارا ہر شعبہ اور ہر عمل جو ہے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اور انسان زراعت کا شعبہ ہے، تجارت کا شعبہ ہے، صنعت کا شعبہ ہے، ملازمت کا شعبہ ہے، بادشاہت کا شعبہ ہے، وزارت کا شعبہ ہے، ان سب شعبوں میں اللہ کے احکام کو ماننے والا ہو، اس کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اللہ نے 5 دفعہ اپنے دربار میں بلا کر نماز جیسی عبادت کا حکم دیا۔ کیسی عبادت کا حکم دیا؟ نماز جیسی۔ اللہ کو تو اس امت سے ایسا تعلق ہے، اللہ نے تو 50 نمازیں دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہوئے پوچھا کیا 50 نمازیں؟ کہ بھائی میں نے ایسی قوم جس کے لیے میدان تیہ میں آسمانوں سے کھانا اترا، پتھر سے چشمے ابلے اور سمندر میں راستے بنے، اور کیسے فرعون کو دشمن کو ان کے سامنے غرق کیا، ان کے لیے 2 نمازیں آئیں وہ اس کا بھی اہتمام نہ کر سکے۔ کتنے انعامات بنی اسرائیل پر ہوئے،
لیکن اس امت پر ان سب سے بڑا احسان کہ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، یہ سب سے بڑا احسان۔ اور اللہ نے اپنا دین و رحمت فرمایا، اور دین و رحمت فرما کر اللہ نے نبیوں والی محنت عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کم کروا لیں۔ 9 دفعہ اللہ کے دربار میں واپسی ہوئی، ہر دفعہ میں 5 نمازیں کم ہوئی، 5 نمازیں رہ گئیں، تو اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کم کروا لو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے بھائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کہ 5 نمازیں بھی میری امت نہ پڑھے، لیکن 5 نمازیں لے کر آئے۔ پیچھے سے ندا آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے محمد، تمہاری امت 5 نمازیں پڑھیں گی اور میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا، 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ 5 دفعہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ کیسے اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اور سارے شعبوں سے خرابی نکالنا چاہتے ہیں، جیسے دعوت کے ذریعے اللہ کی معرفت کا نور اور ایمان کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، ایسی نمازوں کو بنانا ہے جس کی نماز بن گئی اللہ اس کی زندگی بھی بنا دیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے۔ ایک تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کے دین پر جمو، ناگواریوں پر صبر کرو اور نمازوں پر آ جاؤ، تو اس سے اللہ کی مدد اترے گی۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ ہیں، لیٹے ہوئے تھے، اے ابو ہریرہ اٹھو، کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، کہا اٹھو نماز پڑھو، نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے، نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو ایمان کے بعد یہ نماز جیسا، اس لیے فرمایا من فاتتہ صلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ، ایک نماز فوت ہو جائے تو اس کا اتنا نقصان ہوگا کہ جیسے بچے، بیوی اور ماں باپ اور بنا بنایا گھر اور کاروبار ہلاک ہو گیا ہو اور اکیلا آدمی رہ گیا ہو، اس کا اتنا نقصان ہے جتنا ایک نماز کے چلے جانے کا نقصان۔ اس لیے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اور بات چل رہی تھی کہ یہ فجر اور عصر کی 2 نمازیں، یہ کتنی قیمتی 2 نمازیں، کہ اس کی تو گواہی کہ فرشتے اس میں منتقل ہوتے ہیں، اور فرشتے جب اللہ کو پتہ ہے، فرشتوں سے زیادہ پتہ ہے، اے میرے فرشتوں، تم میرے بندوں کے پاس گئے تھے تو میرے بندوں کو کیسا پایا، اور میرے بندوں کو چھوڑ کر آئے ہو تو کس حال میں چھوڑا۔ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن وہ اللہ ان کی زبانوں سے کہلوات، وہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس نماز کی حاضری دیتے ہیں اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ان کے پاس گئے تھے تو بھی وہ نماز میں تھے، اور جب ان کے پاس سے آئے ہیں تو بھی وہ نماز میں۔ اور نماز تو ایسا عمل ہے کہ پورا وجود بما دل اور دماغ کے اللہ کے سامنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کا ایسا ہے کہ نمازوں کی صفوں کو، دنیا میں جو نماز جہاں ہو رہی ہے اس کو ایسی تیز رفتاری اور ایسی طاقت دی ہے کہ ایک ایک نمازی کو دیکھتا ہے، اور اس نمازی کی جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو یہ فرشتہ اس کے پاس آ کر اس کو کلمے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نعم الدین کے حضرات نے بتایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور لوگ کہنے لگے بھائیو، تم اپنے اپنے گھروں سے آئے ہو، اپنے اپنے محلوں گلیوں میں سے آئے ہو اور فجر کی نماز ادا کی ہے، لیکن اس پر مطمئن نہ ہو جاؤ، تمہارا اپنی نمازوں کو ادا کرنا، وہ جو تمہارے گھروں میں اور تمہارے محلے میں اور تمہاری بستیوں میں نماز نہ پڑھ کر جو اللہ کو ناراض کیا ہے اور نماز نہ پڑھ کر جس نقصان میں گئے ہیں، ان کی ذمہ داری سے تم سبکدوش نہیں ہو۔ کیا کسی کو آگ میں جاتے ہوئے دیکھ کر تم برداشت کر سکو گے؟ کنویں میں گرتے ہوئے دیکھ کر تم برداشت کر سکو گے؟ انسان تو انسان جانور کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ انسانیت اور امت کی امت اور انسانوں کے جو ہے سمندر کے سمندر جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ کیسے برداشت ہوگا؟ اسے کہتے تبلیغ تو ایک غم ہے اور ایک درد ہے دین کے مٹنے کا اور انسانوں کی نقصان میں جانے کا۔
اس کی وجہ سے انسان کو بے چینی لگ جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان یرا غادیا ورائحا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور مسلسل غمگین رہتے تھے۔ کیسے آپ کو چین آئے؟ کیونکہ اللہ نے جہنم کی جہاں حالات دکھلائے اور جنت کی سیریں کروائی، اور پھر آپ دنیا میں تشریف لائے، جہاں معراج سے یہاں پر تشریف لائے اور حالات بتائے۔ اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، کہ وہاں جو آگ میں ایندھن جہنم کا ایندھن ہوگا وہ آگ کو پکڑنے والا پتھر اور انسانوں کی جانیں ہوں گی جو اس کا ایندھن ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہی ذمہ داری بڑی ہے، اس لیے فرمایا ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو اور اللہ جو رب العالمین ہے تم پر رحم کرے گا۔ اسی لیے اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وہی بھیجی، اے داؤد میں تمہارے بعد ایک نبی بھیجنے والا ہوں جس کا نام بھی بتایا گیا محمد اور احمد، کہ آسمانوں میں ان کا نام احمد، دنیا میں ان کا نام محمد، اور وہ اتنا اللہ کو محبوب کہ کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے اور نہ کبھی اللہ ان پر ناراض ہوں گے۔ اور ان کے اعزاز میں اللہ نے یہ ان کو اطلاع دے دی کہ اللہ نے ان سے ایک تو گناہ ہوں گے نہیں، لیکن اعزاز کے طور پر گناہ ہو بھی گیا تو اللہ نے پہلے ہی سے معاف کر دیا۔ جیسے اس نبی کو شان عطا کی ہے، اے داؤد اس کی امت بھی میری رحمت کی مستحق ہوگی، وہ امت ہو امت مرحومہ، کہ اس پر میری رحمتیں اتریں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے فرائض اور نوافل انبیاء والے، افترضت علیہم الفرائض التي افترضت الانبیاء، ذمہ داریاں اور فرائض وہ دیے جو نبیوں کو دیے، وآتیتہم من النوافل ما آتیت الانبیاء، اور نوافل عبادات بھی وہ جو نبیوں کو دی۔ کل یہ حدیث میں سبق پڑھ رہے تھے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے علاوہ جو آدمی 12 رکعتیں سنت کی اس کا اہتمام کر لے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ بھئی دنیا کی ایک گھر بنانے کے لیے انسان کو اپنی زندگی اور مال کا سارا سرمایہ لگانا پڑتا ہے، اور جنت کا وہ محل جو اینٹ، سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ یا ہیرے جواہرات کا، جس کی ایک بالش زمین بھی دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، فرمایا جو 12 سنتوں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں اور فجر سے پہلے کی 2 سنت ہے اور عشاء کے بعد کی، یہ کل 12 سنتیں مؤکدہ بنتی ہیں۔ اللہ اس کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا یہ امت قیامت میں جو آئے گی، آتیتہم من النوافل ما آتیت الانبیاء، وہ نوافل میں ان کو عطا کروں گا جو میں جہاں انبیاء کو دیے تھے۔ اسی لیے انبیاء والی محنت ان کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کا ہر امر اس میں نور ہے، تو نورہم مثل نور الانبیاء، قیامت میں جب یہ آئیں گے تو ان کے جسموں سے نکلنے والا نور نبیوں کے نور کی طرح ہوگا۔ اسی سے یہ امت پہچانی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ بدأ الدین غریبا، کہ میں اس اللہ کی وحدانیت اور سارے باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ کر اللہ کے اوامر پر آنا اور اپنے جذبات کو قربان کرنا، یہ بڑا انوکھا اور بڑا عجیب تھا۔ اور پھر صحابہ کرام کے لیے کیسا محبوب کہ ایک ایک سنت پر صحابہ جان دیتے تھے، ایک ایک حکم پر صحابہ کرام نے جانیں دی ہیں، اللہ نے ان کی گواہی دی۔ فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، پھر جیسے یہ اجنبی تھا ایسے آخر میں یہ اجنبی ہو جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، پہلے تو اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے اور صحابہ کرام سے اللہ نے یہ کام لیا، اللہ اپنے حکم اور فضل سے پھر ایسے لوگوں کو تیار کریں گے کہ وہ پردیسی بن کر دنیا میں پھریں گے، اپنے گھروں کو چھوڑیں گے، اپنے کاروباروں کو چھوڑیں گے اور اپنے جہاں بیوی بچوں کو چھوڑیں گے، اللہ کے دین کے مٹنے کے غم۔ اس لیے کہتے ہیں تبلیغ یہ تو ایک غم ہے، یہ ایک درد ہے جو ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ 7 ارب انسانیت کا معاملہ ہے، 5 ارب جو اللہ کو جانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ان کا تو پہلے ہی مرحلے میں اللہ کافروں کو کہیں گے تم تو ایک طرف ہو جاؤ اور جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایمان والوں کا حساب کتاب ہوگا،
ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان کی وجہ سے مسلمان کے زبان کے بول اور ہر دیکھنا ہر سننا اس کی قیمت کہ دنیا اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایمان والے کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، داؤد علیہ السلام اور ان کے خاندان میں جب تک یہ حکومت چلی، اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی، ہوا پر بھی حکومت دی اور پرندوں کی بولی بھی سکھلائی اور جنات کے بھی وہ بادشاہ تھے، تو مسلمان کا سبحان اللہ کہنا اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہ بھی آج جو ہیں 50 سال پہلے 100 سال پہلے سے کسی کا نام و نشان، کوئی اور تھے، اور 50 سال بعد 100 سال بعد ان میں سے کوئی نہیں رہے گا، سب نے آخرت کی طرف جانا ہے۔ تو جیسے شروع میں عرض کیا گیا کہ یہ زندگی ایک سفر ہے اور ایک امانت ہے، اور دنیا سرائے ہے، اس کو وطن نہیں بنانا، اصل ٹھکانہ اللہ نے آخرت بنایا ہے، اور آخرت کے سرمایے کے لیے زندگی اللہ نے امانت دی ہے، اس لیے ایک ایک سانس اس کا بہت قیمتی ہے، اور سب سے قیمتی اس وقت کو جو بنایا جا سکتا ہے حضور والی محنت اور حضور والے غم اور دین سے۔ اس لیے فرمایا خیر القرون قرنی، یہ جو زمانہ کا وقت ہے، یہ ایک برتن سب سے بہترین زمانہ وہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ کی جماعت اور حضور کی محنت اور اس محنت کے اعمال، وہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اس لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس زمانے کو بھی ہم نے بہترین بنانا ہو، حضور والے محنت اور غم اور اعمال کو پر امت کو کھڑا کر دو، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بنا دیں گے۔ تو حضور کی محنت کے اعمال کیا تھے کہ ہر صحابی داعی تھا، مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد، اور دعوت میں مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا اور اسباب سے اعمال کی طرف بلانا اور دنیا سے آخرت کی طرف بلانا۔ جو بھائی اس کی دعوت دیں گے انشاءاللہ، اسی کے لیے نکلے ہوئے ہیں نا انشاءاللہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ دعوت دینے والے سے کائنات میں کس کی آواز زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اونچا کام اللہ کا تعارف کرانے والا۔ لوگوں اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اللہ کو اپنا معبود مان لو، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ کے احکام کی طرف بلانا یہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے، آخرت کی طرف بلانا یہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اس سے اچھی آواز کسی ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ، اس سے اچھی آواز کسی کی نہیں۔ فرمایا کہ جب آخر میں دین میں کمی آئے گی تو کچھ لوگ اپنے آپ کو پردیسی بنائیں گے اور وہ جو ہے پھریں گے، تو ان کے لیے خوشخبری ہو اور مبارکباد ہو۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے توبہ کی خوشخبری ایک دفعہ دی، اور فرمایا جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اللہ کا رسول توبہ کی خوشخبری 7 دفعہ اس کو دے رہا ہے۔ توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ، 7 دفعہ کہ جو مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا۔ اے اللہ کے رسول، یہ پردیسی اور بے چین لوگ اور پھرنے والے گھروں کو چھوڑ کر ان کا مقصد کیا ہوگا؟ ان کا مقصد دین میں جو کمی اور بگاڑ آیا اس کے لیے بے چین ہو کر اس کو یہ پورا کر۔ جیسے ابوبکر صدیق جیسی ہستی، کیا دین میں اتنی کمی آ جائے کہ ایک آدمی حضور کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اس کی نکیل بھی دیتا تھا، گھوڑے کے ساتھ جو ہے کسی جانور کے ساتھ اس کی رسی بھی دیتا تھا، آج اگر اس نکیل کو اور اس اقال کو روک لیں تو ابو بکر اپنی جان اس کے لیے بھی دے دے گا، اتنی کمی بھی برداشت نہیں۔ تو بھئی آج تو دیکھ رہے ہیں دین کا کیا حال ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنی زندگی اس کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی اللہ کے ہاں نیت سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا۔ تو امت میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو حضور کا غم تھا وہ ان کا غم ہے، جو حضور کی محنت تھی وہ ان کی محنت ہے۔ تو کون کون دل سے ارادہ کرتا ہے کہ حضور والی محنت کو اپنا مقصد بنا کر جئیں گے؟ بھائی ہم نے یہاں نیت کی اور اللہ کے ہاں ہم اس محنت والے شمار ہو گئے۔ نیت سچی پکی ہو اللہ کے ہاں، اللہ کے لیے قبولیت کے لیے کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور فرمایا جو نیت کر لے گا اور سچا ہوگا تو اللہ اس کی تربیت فرمائیں گے۔ اللہ جیسے نبیوں کی تربیت
اب ابراہیم علیہ السلام آزر بت صنمگر کے گھر میں پیدا ہوئے، جو بتوں کو ابراہیم کو بھی کہتا ہے بت بیچ کر آؤ، ابا جان یہ بت تو بے جان ہے، کہا دیکھو میرے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، اتنے پیارے اتنے عظیم وہ بیٹے، کہا تمہیں میں سنسار پتھر مار مار کر تمہیں ختم کر دوں گا۔ باپ ایسا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کس نے بنایا؟ اس عرب کے قریش میں جو اتنے زیادہ گرے ہوئے تھے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کس نے کی؟ تو بھائی تربیت کون کرے گا؟ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ تمہارے بعد ایک امت آئے گی، وہ ایسے ایمان والی ہوگی کہ ہر نعمت کے ملنے پر شکر ادا کریں گے اور ہر تکلیف پر وہ صبر کریں گے، اور ان کے پاس اپنا علم بھی نہیں ہوگا، اپنا حلم بھی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ یہ کیا اللہ کا نظام؟ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے علم میں سے میں ان کو علم دوں گا اور اپنے حلم میں سے میں حلم دوں گا۔ یہ کیا کروں، مجھے تو کچھ آتا نہیں، میری زبان تو چلتی نہیں۔ او بھائی تم اپنے آپ کو پیش کر دو اور تم لگ جاؤ، اور جو صلاحیت ہے اس کو لگاؤ، اس کے بقدر اللہ دیں گے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کتنا دیا، کتنے میں سے کتنا دیا۔ اس لیے وہ جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ کبھی تو میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں، تو تبوک کے موقع پر جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر تو چھوٹی سی پوٹلی ہاتھوں میں لیے آ رہے ہیں اور حضرت عمر نے ایک بڑا گٹھڑ اٹھایا ہوا ہے، حضرت عمر دل ہی دل میں خوش ہو گئے کہ آج جو ہے حضور دیکھیں گے کہ ابوبکر تو بہت تھوڑا سا لائے اور عمر تو بہت زیادہ لایا، آج شاید عمر کے بارے میں فیصلہ ہو کہ آج عمر ابوبکر سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا ابوبکر کی طلب تھی اور کیا آپ کی ابوبکر کی محبت تھی اور کیا لگانے کا جذبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ اے ابوبکر کتنا لائے ہو، حضور نے پوچھا اے ابوبکر گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہا جب دیکھا یہ حضور سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ لے آئے، گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ بس حضرت عمر سمجھ گئے اے عمر تم ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اے عمر تم کتنا لائے؟ اے اللہ کے رسول میرے پاس تو سامان بہت زیادہ، سارا میں نے جمع کیا، میں نے آدھا کا آدھا کر دیا، ہر چیز کو آدھا آدھا لے آیا ہوں، آدھا۔ ابوبکر